انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ اس کے اندر موجود ہے کہ میاں اور بیوی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، باپ کا اولاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح زندگی گزاریں، کاروبار کے اندر زندگی کیسی ہو۔ الغرض مختلف شعبوں پر چند مثالیں میں نے آپ کو عرض کی تھی اور عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ان تمام شعبوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونے رکھے ہیں۔ آج مسلمانوں کی جو پریشانی اور پستی کی بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا، آپ کے طریقوں سے دور ہونا اور آپ کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر غیر کی زندگی پر گئے تو غیر کا خوف، غیر کا رعب اللہ نے ہمارے دلوں میں بر دیا۔ جب تک مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر تھا، تب تک مسلمان پر کسی کا حکم چلتا نہیں تھا، بلکہ مسلمان جہاں جاتا تھا اپنے اثر کو چھوڑ کر آتا۔ ساری دنیا متاثر تھی، مسلمان مؤثر تھا۔ آج بدقسمتی سے کفر مؤثر بن گیا ہے اور مسلمان متاثر بن گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا متاثرین تربیلا، یہ متاثرین تربیلا کا اتنا کچھ نہیں گیا ہے جتنا متاثرین جو مسلمان ہو چکے ہیں پوری قوم کی حیثیت سے اور کفر سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کفر کے طریقے، کفر والی زندگی، کفر والے طور طریقے جب ہم میں آ گئے تو ہم نے انہی کی بولی بولنی شروع کر دی اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑ دیا۔ زندگی کے ہر شعبے کا آدمی پریشان ہے اور دوسرے کو آئیڈیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ دیکھو جی اس مسئلے میں چائنا والے یہ کرتے ہیں، فلاں ملک والے یہ کرتے ہیں۔ اور صحابہ کی زندگی میں کیا تھا، جب کوئی ایسا مسئلہ آتا تو وہ کہتے تھے ہمارے نبی کیا کرتے تھے، بس اس پر وہ چلتے تھے۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں تیز آندھی کی ہوا چلی اور طوفانی شکل اختیار کر گیا اور عذابات کی شکل نظر آنے لگی تو صحابہ کرام دوڑ کر مسجد کی طرف جانے لگے اور کیا کہا کہ ایسے حالات میں جب مسلمانوں پر مشکلات آتی تھیں تو اللہ کے نبی مسجد کی طرف جایا کرتے تھے۔ جب مسلمان نے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو چھوڑا تو اب مسلمان، پہلے لوگ موت آئے تو اللہ دعائیں کرتے تھے، صحابہ کو چھوڑیں، ہمارے جو بڑے لوگ تھے جو ہم سے کہتے کہ دعا کریں جی اللہ مسجد میں ہی موت دے دے، نماز کی حالت میں موت دے دے، سجدے کی حالت میں موت دے دے۔ اب مسلمان ان سارے جگہوں سے بھاگ رہے ہیں کہ مسجد میں موت نہ آ جائے، گھر میں جا کر بیٹھیں جیسے گھر کے اندر وہ حفاظت سے ہیں، گھر کے اندر موت نے آنا ہی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کلابازیوں میں اور دائیں بائیں اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ خوبصورت زندگی جو حضور علیہ السلام دے کر گئے تھے اس زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، موت سامنے ہے، 100% یقینی ہے کہ اب مجھے سولی پہ لٹکا دیں گے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ زندگی کی کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دے، تو وہ کیا کہتے ہیں، مجھے 2 رکعت نفل کی اجازت دے دے۔ 2 رکعت نفل بڑی تیزی سے پڑھے، جبکہ وہ نماز بہت آہستہ پڑھتے تھے۔ سلام پھیر کے کیا فرمایا، اور کافروں میں نماز بہت آہستہ پڑھنے کا عادی ہوں، آج میں نے قصداً جلدی پڑھ لی، کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ محمد کا غلام موت سے ڈر کے نماز لمبی کر رہا ہے، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے ایک شعر پڑھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بہت سارے اشعار نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک شعر یہ تھا، لست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں مر رہا ہوں،
مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ میں اسلام کی حالت میں اپنے اللہ کو اپنی جان حوالے کر رہا ہوں۔ مجھے ڈر اس وقت ہوتا کہ جب میں اللہ سے ٹوٹ چکا ہوتا اور مجھے موت آئی ہوتی۔ مجھے خوف اس وقت ہوتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جاتا، تب مجھے موت آ جاتی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات، جب گرفتار ہو گئے تو جمعے کے دن اذان کی آواز باہر سے آتی مسجدوں سے، تو اپنی کوٹری سے، اپنے اس کمرے سے جہاں پہ آپ گرفتار تھے، جاتے جیل کے بڑے دروازے تک چلے جاتے، پھر آگے مین گیٹ بند ہوتا، واپس آ جاتے، پھر دوسری مسجد کی اذان سنتے، پھر چلے جاتے، حتیٰ کہ ساری مسجدوں کی اذانیں ختم ہو جاتی تو حضرت اپنی ظہر کی نماز پڑھ لیتے اور فرماتے، اے اللہ تیرا حکم ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو نماز کے لیے تو نماز کی طرف کو دوڑو، کوشش کرو۔ میں اپنی طرف سے جا تو رہا ہوں، آگے دروازے تو نے بند کیے، میرا کیا قصور ہے؟ ظہر کی نماز پڑھتے اور پھر ایک عجیب دعا مانگتے، اے اللہ قاسم نانوتوی تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہے، معصیت میں گرفتار نہیں ہے۔ دوستو، مصیبت میں گرفتار ہونا اتنی تکلیف دہ یہ نہیں ہے، لیکن معصیت میں گرفتار جو آدمی ہے نا، مصیبت کا جیل والا آدمی اس آدمی سے بہتر ہے جو آزاد تو گھومتا ہے مگر گناہ کے ساتھ گھومتا ہے۔ اس گناہ سے کے ساتھ آزاد گھومنے والے سے وہ جیل کا قیدی لاکھ درجہ بہتر ہے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے اطاعت کی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جب باطل اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ میدان میں آیا تو علامہ ابن قیم مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، جیل بھیج دیا گیا۔ ابن قیم جب 11ویں مرتبہ گرفتار ہوئے، 10 دفعہ گرفتار ہو کر رہا ہو گئے، جب 11ویں مرتبہ گرفتار ہو گئے تو انگریز کے ایک جیلر نے آ کر کہا، اور ابن قیم تو باز نہیں آتا، تو پھر جیل میں آیا ہے، پھر قید کی زندگی میں آیا ہے؟ تو علامہ ابن قیم نے قرآن کی آیت پڑھی، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، کا سعادت مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جنت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ مجھ سے پوچھ میں سلاخوں کے پیچھے کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ، اور جو بدبخت ہوتے ہیں وہ آزاد فضاؤں میں گھومتے ہوئے بھی جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جہنمی ہے، میں جنتی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا وہ جذبہ تھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے انہوں نے اپنی ایک راہ جب متعین کر دی تو ان کے سامنے تکلیف، پریشانی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ آج بدقسمتی سے مسلمان کے اوپر غیر کا اثر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ مسلمان اپنے لباس سے اتنا خوش نہیں جتنا غیر کے لباس سے خوش ہے۔ میں نے پہلے بھی سنایا ہے، آج مسلمان کو کہ پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھ کے چلنے کو آر محسوس کرے گا آج کا نوجوان، لیکن پینٹ ادھر سے بھی کٹی ہوئی ہے، ادھر سے بھی پھٹی ہوئی ہے، جسم نظر آ رہا ہے۔ اسے جا کر کہو یار زکوٰۃ کا مستحق ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، کوئی زکوٰۃ دے دوں؟ تو وہ کہا جائے گا نہیں جی بڑے مالدار گھرانے کا ہے، یہ تو فیشن ہے۔ یہ ننگا ہونا کس کی فیشن ہے؟ اور یہ انگریز کی فیشن ہے، آگے سے پینٹ یوں پھاڑ کے پہننا۔ کل انگریز پیچھے سے پینٹ پھاڑ دے گا، یہ مسلمان پیچھے سے بھی پھاڑنے میں شرم نہیں ہوگا۔ پانچے ٹخنوں سے اوپر کرنے کو کہو تو شرم آتی ہے۔ جب آدمی اپنے نبی کی سنت پہ شرم کرے اور غیر کے طریقے پر فخر کرنے لگ جائے تو پھر حالات اس کی طرف متوجہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر حالات اس کی طرف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، جب ان سے کہا گیا پانچے ٹخنوں سے نیچے کرو، یہ مکے کے سرداران کو پسند نہیں ہے، فرمایا ساری دنیا کے سرداروں کو اپنے آمنہ کے در یتیم، اپنے سردار محمد عربی سب کا ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں پہ قربان کروں۔ میرے نبی کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہوتے تھے، مجھے اسی پر فخر ہے، اسی کام کو اختیار کر لوں گا۔ صحابی پلیٹ چاٹ رہے ہیں، عجمیوں نے دیکھا، دوسرے صحابی نے اشارہ کیا، عجم دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے بھوکے لوگ ہیں،
کہ پلیٹیں بھی چاٹ رہے ہیں. تو کیا فرمایا؟ انترک سنت نبینا بہذا الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑوں؟ جب مسلمان سنت کی زندگی پہ کھڑا تھا، جب مسلمان سنت کی زندگی پہ کھڑا تھا، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کافروں کی جو قوت تھی، روم کی شکل میں، قیصر کی شکل میں، کسریٰ کی شکل میں، نبی پاک کے ساتھ اتنی دشمنی کرنے کے باوجود کبھی اللہ کے نبی کے خاکے وہ نہیں بنا سکے تھے، کیونکہ انہیں ہر مسلمان کی شکل میں نبی نظر آ رہا تھا. ہر مسلمان نے بتایا تھا کہ میرے نبی کی صورت میری زندگی ہے. آج کا مسلمان جب شور کر رہا ہے کہ میرے نبی کے خاکے بنائے، غلط کیے، لیکن اس نے تو کاغذ پہ شکل بگاڑ دی ہے. مسلمان ہر روز صبح سویرے جو اپنے اوپر شکل بگاڑتا ہے، کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ میں اپنے نبی پر کیا کر رہا ہوں؟ کسی شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے اشعار کہے. ایک آدمی نے اس کے اشعار سن کر، پیارے پیغمبر کے اشعار سن کر اس شاعر سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا. دربان سے پوچھا کہ وہ شاعر کہاں ہیں؟ رائز الوقت زبان اس وقت فارسی تھی. کہا اندر ہے. اندر جا کے دیکھا تو وہ داڑھی صاف کر رہے ہیں. اس آدمی کے دل پہ لگی، اتنا بڑا عاشق رسول اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور یہ کر کیا رہا ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، تو ریشمی تراشی، تو داڑھی تراشتا ہے؟ اس نے آگے سے وہ جواب دیا جو آج کی میڈیا کی دنیا ہمیں سمجھا رہی ہے، جو آج کا بے دین طبقہ ہمیں سمجھا رہا ہے. جی دل صاف ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے دل صاف ہو اور اس کا اثر نظر نہ آئے؟ دل ہی تو میلا ہے، تبھی تو اثر نظر نہیں آ رہا. تو ریشمی تراشی، شاعر تھا نا، کہنے لگا بھلے من ریشمی تراشم ولیکن دل مخلوق نمی تراشم. جی ہاں، داڑھی تراشتا ہوں، لوگوں کا دل نہیں تراشتا. مولوی صاحب تو لوگوں کے دل تراشتا ہے فتوے لگا لگا کے. میں لوگوں کا دل خوش کرتا ہوں، دل نہیں تراشتا، داڑھی تراشتا ہوں. تو اس نے بھی اس کے اشعار پڑھ کے آدھا شاعر بن گیا تھا. کہنے لگا بھلے تو دل مخلوق نمی تراشی، ہاں تو ان مخلوق کا دل نہیں تراشتا، تو دل رسول اللہ می تراشی. تو رسول اللہ کا دل تراشتا ہے. سنت لوگوں کی ہے یا نبی کی ہے؟ آج مسلمان نے میرے دوستو 2 دن انگلینڈ میں گزار کر آ جائے، یورپ میں گزار کر آ جائے، یہاں آ کر اردو بولنا اپنی توہین سمجھتا ہے. غیر کی زبان سے اتنا متاثر، میں نے نہیں کہا کہ انگریزی نہ سیکھے، لیکن غیر کی زبان سے اتنا متاثر، اپنے دیار و ملک کے ساتھ ایسی بے لوسی، ایسی دوری اور غیر کی اتنی محبت. وہ کہتے ہیں کہ آدمی ساری زندگی باہر کہیں گزار کے گاؤں میں پہلی 30-35 سال بعد گاؤں میں آیا، بڑا مٹک مٹک کے چلتا ہے گاؤں والوں میں، کیونکہ بابو باہر سے آیا ہے نا، اور گاؤں کے سارے سیدھے سادے دیہاتی لوگ ہیں. آیا اور آ کے اپنی مٹی تھوڑی سی اٹھائی نا، کہتا اب تو گاؤں کی مٹی سے بھی بدبو آنے لگی ہے. تو گاؤں کے ایک سادے آدمی نے کہا پاجی تو باہر رہ کہ تو مٹی اور ٹٹی کا فرق بھول گیا، یہ تیرے ہاتھ میں مٹی نہیں ٹٹی ہے. تو باہر رہ کہ تجھے ٹٹی اور مٹی کا فرق ختم ہو گیا ہے. تو اپنے گاؤں کی مٹی کو اچھی طرح پہلے پہچان، پھر اس کے بعد سونگ، تجھے پتا چلے گا کہ گاؤں کی مٹی کے اندر کتنا سکون ہے تیرے لیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو زندگی کے ہر شعبے میں کہتا ہوں نا، آج جتنی بدعات کا ارتکاب، حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر کے مسلمان کی شادیاں دیکھو، جس سے محبت کا دعویٰ ہے اس کی ایک جھلک بھی ہماری شادی میں نظر نہیں آئے گی. گویا زبان حال سے کہتا ہے صدقے یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کے صدقے جاؤں، آپ سے بہت محبت ہے، لیکن کیا کروں، آپ کا طریقہ اختیار اس لیے نہیں کر سکتا ہوں، اب زمانہ ماڈرن ہے، آپ کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے، آپ کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا ہوں.
یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بارہا میں عرض کر چکا ہوں، دوستو اپنے نبی کے ساتھ محبت میں وہی سچا ہے جو اپنی خوشیوں میں کھڑا ہو جائے کہ میں یہ خوشی ویسے مناؤں گا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، جیسے منانے کا حکم دیا میں ویسے کروں گا۔ پھر ہوئی نہ بات کہ اپنے نبی سے محبت ہے۔ اسلام میں نقصان جو پہنچا ہے، دین میں جو نقصان پہنچا ہے، سب سے بڑا نقصان بدعت نے پہنچایا، حضور کے طریقے کو چھوڑ کر غیر کا طریقہ اختیار کرنا۔ بدعت کہتے کس کو ہے؟ میں بالکل سادے لفظوں میں آپ کو ترجمہ کرتا ہوں، سادے لفظوں میں جو عوام سمجھ سکے۔ بدعت کہتے ہیں اس کو کہ جو دین نہ ہو اس کو دین بنا کر پیش کر دے، بس وہ بدعت ہے۔ یہ ایسی جامع معنی بات میں نے آپ سے کر دی، جو دین نہ ہو اس کو دین بنا کر پیش کر دے۔ کسی دینی مسئلے کو دیکھیں، ہمارے ہاں جنازہ ہوتا ہے، یہ جنازہ آج نہیں ہو رہا، پہلے انبیاء کو چھوڑیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جنازے ہو رہے ہیں نا۔ آج مسلمان کے جنازے کو دیکھ کر اگر ایک یہودی وہاں پہ کھڑا ہو جائے اور یہ بتائے کہ تم نے یہ جو جنازہ پڑھنے کے بعد جو کام کیے ہیں، یہ بتاؤ کیا تمہارا نبی یہ کام کرتا تھا؟ تو اس مسلمان کے پاس کیا جواب ہے؟ آج ایسا جنازے بھی ہمارے سیاسی بن گئے، اگر کوئی آدمی تعزیت کے لیے نہ پہنچ سکے، گلے اور شکووں کی انبار لگے گا۔ نماز جنازہ میں نہ پہنچے، گلے اور شکوے، لیکن فرض عین نماز پہ آج تک کوئی گلہ نہیں کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ یہ صحابی کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جس کو قیامت کے دن جھنڈا دیا جائے گا اور اہل علم کو کہا جائے گا معاذ بن جبل علماء کا سردار ہے، اس کی قیادت میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ معاذ بن جبل وہ صحابی ہے جس کو میرے نبی نے یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا۔ مزے کی بات ہے، اس زمانے میں یمن کا گورنر حضرت معاذ ابن جبل ہیں، کوفے کا گورنر عبداللہ ابن مسعود ہیں، مکے کا گورنر عبداللہ ابن عباس ہیں۔ جی ان کو گورنر کیوں بنایا؟ فرمایا یہ علم کے ماہر ہیں، قرآن کے ماہر ہیں، حدیث کے ماہر ہیں، فقہ کے ماہر ہیں۔ اس زمانے میں گورنر وہ ہوتا تھا جو دین کا سب سے بڑا عالم ہو، آج گورنر وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا انگریز کا پٹھو ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جب انگریز سکول چلا رہے تھے تو انگریزوں کا ایک سربراہ ڈیرے کے سکول میں آ کر پرنسپل سے کہا آج میں آپ کے سٹوڈنٹ سے ملنا چاہتا ہوں، سب کو لائن پہ کھڑا کر دو۔ لائن پہ کھڑا کر دیا۔ پرنسپل نے کہا آج ہمارے سربراہ آ رہے ہیں، ہم نہ پہلے انگریز کے نمخار تھے نہ اب انگریز کے نمخار ہیں، اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے اپنے در سے کھلاتا ہے۔ انگریز نے آ کر صف میں دیکھا، صف میں دیکھ کر لڑکوں سے سوال کیا، آج تم چھٹی میں پڑھتے ہو، بیٹا تم 8ویں میں، بیٹا تم میٹرک میں، اگر تم کل کو پڑھ کے کسی با اختیار عہدے پہ چلے گئے، خود یہ پڑھ کے یہ اختیار اردو میں آتے ہیں نا، اگر آپ لوگ پڑھ کے تم میں سے کوئی کسی با اختیار عہدے میں چلا گیا تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال کر کے نظر دوڑائی اور 8ویں کلاس کے ایک طالب علم کو جو موٹا تازہ تھا جسم کے اعتبار سے، کہا ادھر آؤ بیٹا، اس سوال کا جواب تم دو۔ اس موٹے تازے نے کہا اگر میں پڑھ کے کل کو کسی کلیدی عہدے پہ با اختیار عہدے پہ اگر میں چلا گیا تو میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا، پاکستان کی پاک دھرتی سے انگریز کے ناپاک وجود سے اس پاک دھرتی کو پاک کر دوں گا۔ انگریز کو بڑا غصہ آیا اس بات سے، ہم اس لیے خرچہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہی خلاف افراد پیدا ہو رہے ہیں۔ بڑے غصے سے چلا گیا،
ٹیچر کو بڑا غصہ آیا کہ اب اگر یہ ناراض ہو گئے ہمارے آقا تو یہ ہمارا خرچہ بند کر دیں گے۔ لڑکے کو بلایا، ٹیچر نے ایک تھپڑ مارا، گھنٹہ ایک دو گزر گئے، کوئی ماحول ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر سر نے سوچا کہ ابھی میں بلا کے بچے کو پوچھتا ہوں تھپڑ کا کوئی اثر ہوا کہ نہیں ہوا۔ پوچھا بیٹا یہ بتاؤ اگر تم کسی با اختیار عہدے میں چلے گئے تو کیا کرو گے؟ استاد نے کہا اب یہ بدل گیا ہوگا تھپڑ کھا کے، کیا کرو گے؟ کہا اگر میں با اختیار عہدے پہ گیا تو پہلے صرف سوچا تھا انگریز کے ناپاک وجود کو، اپنی پاک دھرتی کو اس کے ناپاک وجود سے پاک کروں گا۔ اب اگر میں کسی با اختیار عہدے پہ گیا، اپنی پاک دھرتی سے، انگریز کے ناپاک وجود سے اپنی پاک دھرتی کو، اور انگریز کے تیرے جیسے ٹٹو کی وجود سے بھی اپنے ملک کو پاک کر دوں گا۔ اور سن لیں، ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ جن نعمتوں کے ملنے پر ہم خوش ہوتے ہیں، ان نعمتوں کو جب میرا رب واپس لے لے تو پھر گلے اور شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، معاذ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، یہ ہے تعزیت کا سنت طریقہ، اگلے کو تلقین کرنا۔ ہمارے تعزیت پر کوئی غیر آ کر دیکھ لے کیا سنت طریقے پر تعزیتیں ہو رہی ہیں، ہاتھ میں سگریٹ بھی ہے، اخبار بھی پڑھا جا رہا ہے، اور ہر 2 منٹ کے بعد دعا کرو جی، دعا کرو جی۔ میرے نبی کا ایک طریقہ ہماری تعزیت میں نظر نہیں آتا۔ تعزیت کا معنی تو صبر کی تلقین کرنا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی تلقین کرنا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو۔ جنازہ تیار ہوتا ہے، جنازہ پڑھ لیا، 4 تکبیر جنازہ، سلام پھیر کے فارغ ہو گئے، مولوی صاحب کہتے دعا کرو جی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ کیا تھی؟ جو میرے نبی نے دعا بتائی ہے اس کے بعد پھر دعا کرو جی۔ مدینہ میں آپ نے جنازے پڑھ لیے، مکے میں آپ نے جنازے پڑھ لیے، جنازے کے بعد پھر امام کعبہ نے روکا ہو بیٹھو جی دعا کرو۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اس موقع کی دعا کے الفاظ بھی اللہ کے نبی نے خود عطا فرمائے ہیں۔ جنازے میں دعا پڑھو، پھر الفاظ دیے اللہم اغفر لحینا و میتنا، نبی نے دیے نا الفاظ حدیث میں۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھنے کا حکم دیا، ساتھ الفاظ دیے کہ نہیں دیے؟ بیت الخلاء سے نکلو تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی، دعا پڑھنے کا حکم غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، دعا پڑھنے کا حکم بھی دیا، دعا کے الفاظ بھی دیے۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھو، حکم دیا، ساتھ الفاظ بھی دیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانے سے فارغ ہو کر تو دعا پڑھو، حکم دیا، الفاظ بھی دیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کسی کے ہاں مہمان بن کے کھانا کھاؤ تو اس کے لیے دعا دو، حکم بھی دیا، الفاظ بھی دیے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ سونے لگ جاؤ تو دعا پڑھو، حکم دیا تو الفاظ بھی دیے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک۔ جب نیند سے اٹھو تو دعا پڑھو، حکم دیے تو الفاظ بھی دیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو دعا پڑھو، دعا کا حکم دیا تو الفاظ بھی دیے اللہم انت السلام و منک السلام۔ اور اگر آذان کے بعد دعا پڑھنے کا حکم دیا تو الفاظ بھی دیے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اگر کپڑے پہننے کے وقت دعا پڑھنے کا حکم دیا تو الفاظ بھی دیے رب کسانی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ گھر میں داخل ہو جاؤ تو دعا پڑھو اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، الفاظ بھی دیے۔ گھر سے نکلو تو دعا پڑھو، حکم دیا تو الفاظ بھی دیے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ سواری پہ سوار ہو جاؤ تو دعا پڑھو، حکم دیا تو دعا الفاظ بھی دیے سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ اگر جنازے کے بعد بھی دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس کے الفاظ کہاں ہیں؟ ذرا وہ الفاظ بتا دو۔ پھر اللہ کے نبی نے الفاظ دیے ہوں گے نا۔ جنازے کے اندر دعا پڑھو تو الفاظ دیے کہ نہیں دیے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا
وشاہدنا وغائبنا الی آخرہ. اگر جنازے کے بعد پھر دعا کا حکم تھا تو الفاظ بھی تو دیے ہوں گے، وہ الفاظ کہاں ہیں؟ چونکہ نبی کی دعا تو ہے نہیں. نبی کی دعا پر مولوی صاحب بعد میں الگ دعا مانگ کے یہ بتانا چاہتے ہیں وہ جو دعا پڑھی ہے وہ بھی ہے، لیکن اصل دعا وہ ہے جو نبی کے بعد میں مانگ رہا. بدعت کے بارے میں علماء نے ایک یہ بات لکھی ہے، بدعت کے بارے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے، جو آدمی کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے گویا وہ یہ بتانا چاہتا ہے یہ کام بھی کرنا چاہیے تھا پر نبی کر نہیں سکا، میں کر کے بتا رہا ہوں. کیونکہ دین کے اندر نئی چیز بنا کر. اسی لیے تو میرے دوستوں صحابہ کرام میں حضور کی سنت کا اس قدر اہتمام تھا. بخاری پہلی جلد صفحہ 238 کے اوپر روایت ہے، امام مجاہد فرماتے ہیں میں اور عروہ بن زبیر دخلت فی المسجد، ہم مسجد میں داخل ہو گئے، ہم نے دیکھا فَإِذَا عبداللہ ابن عمر، ہم نے دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالس الی حجرت عائشہ، حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ہم نے دیکھا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَىٰ، کچھ لوگ آئے اور مسجد میں انہوں نے چاشت کی نماز پڑھی. جب چاشت کی نماز پڑھی، یہ اللہ کے نبی سے ثابت بھی ہے، اس کے پڑھنے کے فضائل بھی ہیں. انہوں نے جب چاشت کی نماز پڑھی تو حضرت مجاہد کہتے ہیں فَسَأَلْنَاهُ، ہم نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا عن صلاتہم، جی اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا قال بدعۃ، یہ بدعت ہے. بخاری پہلی جلد صفحہ 238 کے اوپر روایت ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے نبی تو یہ نماز پڑھتے تھے، اس کے تو فضائل بھی ہیں. تو امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم شریف کی شرح میں اس کا جواب لکھا ہے. فرمایا وہ نماز کو بدعت نہیں کہہ رہے ہیں، وہ آنے والے باہر سے آئے اور ایک جگہ ایسے کھڑے ہو گئے جیسے فرض نماز کے لیے صف بناتے ہیں. صف بنا کر جب پڑھ لیا تو ابن عمر نے فرمایا یہ بدعت ہے. اللہ کے نبی میں ضحیٰ کوئی ایسے نہیں پڑھتا تھا، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی گھر میں، کوئی اس کے لیے اس قدر صف بنا کے اہتمام کرنا یہ بدعت ہے اور ہم اس بدعت سے دور ہیں. صحابہ کو اپنے نبی کی سنت سے پیار تھا. نماز اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن وہ نماز جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل نہ کھاتی ہو وہ نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. اللہ کو تو اپنے نبی کا طریقہ پسند ہے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، بس اتنا حکم دیا. کیسے قائم کرو؟ فرمایا میرے نبی کے در پہ جاؤ، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، نماز قائم کا حکم میں نے دیا ہے، اس کا طریقہ میرا نبی بتائے گا، جو وہ بتائے گا وہی طریقہ مجھ خدا کو پسند ہے. اللہ اپنے کلام کی تشریح، اللہ اپنے حکم کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں. اور آج کا دیوانہ عاشق ہے نبی کا، طریقہ ہے غیر کا، طریقہ ہے غیر کا. اسی لیے کسی علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی کام کرنے لگ جاؤ تو اس کے لیے عجیب بات کی، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی عبادت کرو تو پہلے یہ دیکھو، کیونکہ عبادتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، اس عبادت کے طریقے میں یہ دیکھو کیا نبی کے صحابہ نے وہ اس طرح کیا ہے جو چشمدید گواہ ہیں حضور کے. کیا نبی کے صحابہ نے کیا ہے؟ فلا تعبدوها، اگر نبی کے صحابہ نے نہیں کیا ہے تو تم نہ کرنا. کیوں؟ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، نبی کے صحابہ نے کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو بعد والوں کے لیے چھوڑ دی ہو، جو کرنے کی تھی وہ کر کے بتا دیا ہے. یہ نہیں کہا بعد والے کریں گے، جو کرنے کی تھی، جیسے کرنے کی تھی ویسے نبی کے صحابہ نے کر کے بتائی. پھر عجیب فرمایا کہ فاتقوا اللہ یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت اللہ سے ڈرو،
وَخُذُوا بِطَرِيقِ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو صحابہ تھے انہی کے طریقے کو پکڑو، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اپنے نبی کو دیکھ کے کیا، اپنے نبی کو دیکھ کے کیا ہے۔ شادی آ جائے تو تمہاری شادی میں تمہارا طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنا چاہیے۔ آج یہاں کسی کی شادی ہو، خطیب صاحب کو نہ بلائے تو ناراض ہے، باتیں بند ہے کافی دن تک۔ بھئی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ جی شادی کی مجھے نہیں بلایا، نکاح مجھ سے نہیں پڑھوایا، نکاح مجھ سے نہیں پڑھوایا، شادی پہ نہیں بلایا، اور اس انتقامی کارروائی کا انتظار ہے جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی میں کہوں میں بھی نہیں بلاؤں گا اس کو۔ ہمیں کون سا اس نے دعوت دی تھی؟ مشہور صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مدینہ منورہ میں شادی کر رہے ہیں۔ صحابہ شادی کرتے تو انگلی پہ یا کہیں مہندی کا تھوڑا سا داغ علامت ہوتی تھی اس نے شادی کی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نماز کے لیے آئے، پیارے نبی نے انگلی دیکھی، فرمایا اتزوجت یا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن شادی کر لی؟ کیا مطلب؟ نبی پاک انوائٹ نہیں تھے آپ کی شادی میں، اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں اے عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ فرمایا اللہ آپ کی اور آپ کی اہلیہ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہے پیغمبرانہ زندگی، نہ کہ اب گلوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اب اس کے بیٹے کی شادی آئی ہے، مجھے بلا رہے ہیں، اب میں جو بلایا نہیں تھا میں کیوں جا کے 500 روپے دے آؤں؟ ساتھ میں دوستو آپ سے ایک بات کروں، حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہے، اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی میں نہ بتاتا۔ اذا ظہرت الفتن والبدع، فرمایا جب فتنے ظاہر ہو جائیں اور میری سنت کے مقابلے میں بدعتیں عام ہو جائیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اگر عالم نے اپنا علم ظاہر کرنا اس پر ضروری ہے، وہ کہیں کوئی فلاں خفا نہ ہو جائے، فلاں خفا نہ ہو جائے، فَإِن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو عالم ایسے وقت میں میری سنت کو چھپا کے بدعت کی حقیقت واضح نہیں کرتا ہے اس عالم پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یہ جو ہم لیندرا لیتے ہیں نا، لیندرا، شادی میں جاتے ہیں لفافہ جیب میں ڈال کے روٹی کھا کے جو آتے ہیں، تمام فقہا نے لکھا یہ حرام ہے۔ 1000 روپے دے کر حرام کی روٹی کھا کے ہم آ جاتے ہیں۔ میں یہی تو کہتا ہوں اگر آج کوئی یہود ہمیں بٹھا کر سوال کرے یہ تمہاری شادی میرے طریقے پر ہے یا تیرے نبی کے طریقے پر ہے، ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ انصاف سے بتائیں کوئی جواب ہے؟ میں اپنے گھر میں کہتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے مولوی صاحب تیرے گھر شادی تھی تو بڑے مزے سے لفافے اٹھا رہا تھا، کیا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے؟ اور علماء نے اس کو سود میں شمار کیا، سود میں۔ کیوں؟ اس میں تبادلہ ہے، اگر نہیں ہے تو مجمع میں ایک آدمی اٹھ کر بولے جی ہمارے ہاں یہ تبادلہ نہیں ہے۔ میں کوئی آسمان سے آگر یہ تقریر نہیں کر رہا، میں اسی معاشرے کا آدمی ہوں، میں بھی خاندان اسی معاشرے میں رکھتا ہوں۔ ہم نے الحمدللہ اپنے اس میں خوب جنگ کی اپنے ادھر کہ بھائی ہم نہیں لیں گے اس چیز کو۔ آج میں نے 1000 دیے ہیں، کل والے جب اپنے بیٹے کی شادی پر جس کو بلاؤں جو مجھے بلائے گا میں پہلے یہ کہوں گا اس نے بھی 1000 دیا تھا، ابھی تو مہنگائی ہے مجھے 2000 دینا چاہیے، نہیں تو کم از کم یہ تو کہیں گے یار اس نے ہماری شادی پر دیا ہے۔ ہم بھی اس کو لوٹاتے ہیں کہ نہیں لوٹاتے ہیں؟ مال کے بدلے میں مال، یہی سود ہے۔ اور اس کو آج دیندار طبقہ کر رہا ہے، دیندار طبقہ۔ اس موقع پر نبی کا عشق کہاں چلا جاتا ہے؟ اس موقع پر نبی کا دین کہاں چلا جاتا ہے؟ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن اگر ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے اے نبی ہم تیرے طریقے نہیں مانتے تھے، ہم سے خفا کیوں ہوتا ہے، ہم آپ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ ذرا تو اپنے والوں سے پوچھنا جو کلمہ تیرا پڑھتے تھے، طریقہ میرا لیتے تھے، شاید ابو لہب کے تھپڑ سے حضور کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اپنے کی بے وفائی سے تکلیف ہوگی۔
ہماری شادی میں حضور کا طریقہ نظر نہیں آتا، ہماری فوتگی میں حضور کا طریقہ نظر نہیں آتا، بس مجبور ہے جی، کیا کریں، ساری برادری اس طرف، ساری قوم اس طرف ہے۔ تو پھر یہ نبی کو ایک بار ہم نے بھی یتیم کر دیا نا، کہ جناب ساری قوم اس طرف ہے، اے نبی تو اکیلا ٹھیک ہے، صدقے میں آپ پر جاؤں گا لیکن طریقے میں قوم کے اختیار کر لوں گا۔ کہاں چلا جاتا ہے اس وقت ہمارا یہ دین؟ میت تو میت، اس کو بھی کندھا دے کر اٹھاتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں، کلمہ شہادت۔ صحابہ کرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الصمت عند ثلاث، تین موقعوں پر اللہ کے نبی انتہائی صحابہ سے خاموش، تلاوت قرآن کے وقت، میدان جنگ میں دشمن سے لڑتے وقت، اور جنازے کے وقت سر لٹکے ہوئے خاموشی کے ساتھ جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ اور صاف الفاظ ہیں، میت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے جانا ناپسندیدہ عمل ہے، بلند آواز سے، دل میں کریں، دل میں کریں، بلند آواز سے ہر 2 منٹ کے بعد کلمہ شہادت، پھر جن 40 قدم پورے ہو گئے، ہٹو جی ابھی 10 قدم کے بعد دوسرا آ گیا۔ نہ مردوں کو ہم نے حضور کے طریقے پر لایا، نہ شادیاں ہمارے نبی کے طریقے پر ہیں، نہ ہمارے کاروبار حضور کے طریقے پر ہے۔ اور پھر میں ایک بات کہوں گا، اپنے سمیت کوئی اپنے دوستوں، ہم دھوکے میں ہیں، ایمان ہمارے دلوں کے اندر رہا کدھر باقی ہے؟ طریقہ ہمیں غیر کا پسند ہے، لباس ہمیں غیر کا پسند ہے، جب بال کٹاتے وقت ہم کہتے ہیں یوں بال کاٹیں، یوں بال کاٹیں، کیا خیال ہے اللہ کے نبی کو یہ بات اچھی لگتی ہوگی کہ مسلمان غیر کے شکل دکھاتے؟ ایسی شکل میری بنانا، کوئی نہیں کہتا ویسے بال بنانا جیسے اللہ کے نبی بنایا کرتے تھے، یا مکمل گنجا کر دیں، یا پھر زلفیں رکھیں، یا پھر سارے سر کے بال چھوٹے کرائیں، قضا کر دیں، یہاں سے کٹ، فوجی کٹ، پیالہ کٹ، نئے نئے نام۔ یہ جو قضا کرتے ہیں، قضا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوہے کی کینچیوں سے اس کا سر کاٹ دیا جائے گا، یہ جو بال ادھر سے بنا کے اوپر پف نکالتے ہیں، قضا اس کو کہتے ہیں حدیث میں۔ اس لیے میرے دوستوں، اگر ہمیں کامیابی کی زندگی اور فتنوں اور فساد سے اور ہر قسم کے باطل سے بچنا ہے تو طریقہ ہمیں اپنے نبی کا ورنہ کیا ہوگا؟ غیر کے اتنے طریقے آئیں گے آسانی کے ساتھ، نبی کا طریقہ، یہ ہمارے حرکتوں کی ہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر ہمارے لیے یہ آرڈر پہنچ گیا ہے، یہ آپ حضرات کی جیسی تائید ہو۔ جب جب دین سے دور ہوتے جائیں گے نا، انہیں بھی پتہ ہے، انہیں بھی معلوم ہے، یہ 14ویں صدی کا مسلمان ہے، جیسے کہیں گے ویسا کرے گا۔ ایک بات پہلے طے کر لو، موت مسجد میں آنے سے نہیں آتی ہے، بولو موت مسجد میں آنے سے، موت کرونے سے، اتنے کمزوری سے کیوں بولتے ہو؟ وہ پیچھے شمالی وزیرستان والوں کو ڈر ہے، بولو موت کرونے سے۔ اگر میری بات کوئی نوٹ کرنے والے فرشتے موجود ہو تو صاف صاف ایسے ہی نوٹ کر لینا، موت بیماریوں سے، بلند آواز سے، بیماریوں سے، موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، موت اللہ کے۔ جو رات میری قبر کی ہے نا، قبر کی، یہ ساری گورنمنٹ پھٹ جائے، یہ مجھے زمین پہ نہیں رکھ سکتی ہے، جب میرے رب نے زمین کے اندر طے کیا ہے، بس طے کیا ہے، یہ میرا عقیدہ ایمان ہے۔ لیکن مسلمان آہستہ آہستہ اگر آج ہم ڈھیلے پڑ گئے، یہ ہماری آنے والی نسل ہمیں بددعائیں دے گی، بددعائیں۔ آپ مجھے بتائیں، کرونے کا اتنا بڑا معاملہ پیچھے چلا، یہ ڈی پی او آفس میں، ڈی سی آفس میں علماء کو پچھلے دفعہ جمع کیا تو وہاں میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جی ایک مسجد پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہاں سے کرونے کا کیس نکلا ہے، کسی مسجد سے؟ جاؤ جا کر فحاشی کے اڈے بند کر دو، جتنی پولیس تم ہمارے دروازوں پہ کھڑی کرتے ہو، جا کے فحاشی کے اڈوں پہ کھڑا کر دو تو ملک کے اندر سے اڈے ختم ہو جائے، وہاں پہ بتھے، یہاں پہ ڈنڈے۔ مسلمان اتنی کمزور زندگی نہ گزارے، موت کا دن طے ہے، وہ اپنے وقت پر اٹل ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ بہرحال یہ ایک اعلان دیا ہے، نماز کے دوران فاصلہ رکھیں، ٹھیک ہے جی؟ حدیث میں آتا ہے قاربو، قریب قریب کھڑے ہو جاؤ،
میں انشاءاللہ آخر دم تک اسی پر عمل کروں گا. آپ کو کہا گیا ہے کہ فاصلہ رکھوائے, یہ آپ کے بڑوں کا آرڈر ہے. نماز کے اندر قریب قریب کر کے کھڑا کر دے, یہ میرے بڑے کا آرڈر ہے. جس کا بڑا جتنا بڑا ہوگا اس کی بات مانی جائے گی. میں اپنے بڑے پر عمل کرواؤں گا, تم اپنے بڑوں کو خوش کر دینا. فاصلے رکھنے چاہیے. یہ ایسی بے برکت نماز کے لیے کسی اور امام کا انتخاب کرو, یہ ایک ایک میل دور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کوئی سکون نہیں. نمبر 2, مسجد کی قالینیں وغیرہ اٹھا دیں. یہ سردی دیکھو کہتے کہ جی قالینیں اٹھا دو. ریاست مدینہ ہمیں قالین دینے کی بجائے ہماری قالین بھی اٹھا رہے. ہم کہتے ایک قالین لا کر اور ڈال دو اس کے اوپر, یہ کہتے قالینیں اٹھا دو. تو بھائی انشاءاللہ العزیز جب تک ہماری جان میں جان ہے نا جی, ہمارا یہ فیصلہ ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارا یہ فیصلہ ہے, انشاءاللہ مسجد کی قالین نہیں اٹھے گی. بولے مسجد کی قالین نہیں اٹھے گی. جاؤ جا کر ان جگہوں میں یہ پابندیاں کرو جہاں پہ اڈے چلائے جا رہے, تمہیں سب کچھ معلوم ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ان پہ جا کر اپنے قانون نافذ کرو. مسجدوں میں نہ تو بیماریاں پھیلتی ہیں, مسجدوں کے اندر تو بیمار آ کر شفا پا کے جاتے ہیں. مسجد میں بیمار آ کے شفا پا کے جاتا ہے. اگر اور یہ تو جب موت آنی ہی ہے تو اس سے بڑی موت کون سی ہوگی جو اللہ کے گھر میں آ جائے. میں تڑپ تڑپ کے لیٹرین, اگر اللہ لیٹرین میں مار دے پھر کیا کرو گے؟ پیشاب کرنے کے لیے لیٹرین پہ چلے گئے, وہیں پہ مر گیا, پھر کیا کریں گے؟ اگر نماز پڑھ کے سجدے کی حالت میں موت آ جاتی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ میری موت تو طے ہے. احسان یہ فرمایا کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دے دی. ہم تو کہتے ہیں ہماری میت بھی اللہ کے گھروں سے نکلے, اللہ ہمیں اڈوں سے نہ نکلوائے, مسجدوں سے اللہ ہمیں نکلوائے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی مانگے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بولو کرنے والی ذات. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیماری صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کا جو فیصلہ ہے ہمیں قبول ہے, تمہارا یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.